میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ریجنل کنٹریز نیوٹرل رہیں تو اس خانہ جنگی پر افغان بہت جلد قابو پا لیں گے اور وہ اس کا حل بھی تلاش کر لیں گے۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی ملٹری کمانڈر کو تو ریموو کر دیا ہے اور اشرف غنی اور عبداللہ صاحب مشاورت کے لیے امریکہ جانا چاہ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ امریکہ سے واپس نہیں آئیں گے۔ جس تیزی سے ان کی آرمی میں ڈیزرشن شروع ہو گئی ہیں اور ان کی آرمی اپنے وار لارڈز اور طالبان کے ساتھ جا کر مل رہی ہے، اچھا تو جیسا اگر آرمی ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو موجودہ اشرف غنی حکومت ہے اس کی ریٹ ختم ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ افغانوں نے دنیا کی حالات سے، اپنی 20 برس کی جنگ سے، اپنے اندرونی اختلافات سے بہت سبق سیکھا ہے، اور اگر انہیں دنیا فیصلہ کرنے پہ آزاد چھوڑ دے، مداخلت نہ کرے، تو وہ 3 سے 6 ماہ کے اندر اس کا حل تلاش کر لیں گے اپنی پیس کی روایات کے طرف جا مطابق۔ سکتے ہیں۔ اپنے روایات کے مطابق وہ حل تلاش کر لیں گے، اور مجھے اس میں ٹھیک کوئی ہے۔ شک نہیں ہے کہ ان کی رائے ہی پریویل کرے گی، کوئی ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جیسا آپ کو تھوڑا اللاجیکل نہیں لگتا کہ جو امریکہ 20 سال وہاں پر رہتے ہوئے کچھ نہ کر سکا، وہ ایک نیبرنگ کنٹری کی ہیلپ سے وہاں پر پیس کیسے لے کے آ سکتا؟ نہیں، نیبرنگ کنٹری کی ہیلپ سے تو وہ پیس لانا ہی نہیں چاہتے، وہ تو اپنا ایک سٹیٹمنٹ ڈال رہے ہیں۔ وہاں پہ امن آئے گا افغانوں کی مرضی سے، افغانوں کی روایات کے مطابق، افغانوں کی انٹرنل جو انٹرا افغان ریکنسیلیشن کہیں، ڈائیلاگ کہیں، کوئی لوئے جرگہ کہیں، جو نیشنل ان کے طریقے ہیں، روایات ہیں، ان کے مطابق ہی لاسٹنگ امن آئے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں دھڑے بندیوں کی سپورٹ، میں بڑا دو ٹوک کہہ دیتا ہوں کہ اگر دھڑے بندیوں کی سپورٹ پاکستان نے، ایران نے، روس نے اور انڈیا نے کچھ دھڑوں کی حمایات شروع کر دی تو پھر یقیناً بدامنی پھیلے گی۔ لیکن افغان بہت جنگ دیکھ چکے ہیں، افغانستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، اور جتنی شدت سے امن کی خواہش اس وقت افغانستان میں ہے، اگر ریجنل کنٹریز اپنے گھوڑوں کو لگام دیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں بہت جلد امن قائم ہو جائے گا۔ اچھا جیسا بھی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اس تمام ایشو کا جو حل ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح سے اس کا کیا سلوشن نکل سکتا؟ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ پولیٹیکل حل کی کنڈیشن ہے۔ دیکھیں وہاں روایات کیا ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ایک طاقتور گروپ ہے وہاں کی، اگر آپ ایتھنک ڈویژن دیکھیں تو پشتون سب سے بڑی ڈویژن ہے، ہزاراز ہیں، تاجکس ہیں، ازبکس ہیں، نورستانی ہیں، اور باقی ڈیفرنٹ فیکشنز ملا کر اگر باقی سب کو ایک طرف اکٹھے کریں تو پشتون مائنورٹی بن جاتے ہیں، اور اگر پشتونوں کے ساتھ ایک دو اور گروپ الحاق کر جائیں تو پشتون میجورٹی بن جاتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی اپنی ول دوسرے کے اوپر تھوپ نہیں سکتا۔ ان کی روایت ہے نیشنل جرگہ یا لوئے جرگہ جسے وہ کہتے ہیں، ایک کانسنسس کے ذریعے تمام ٹرائبز کے ہیڈ بیٹھ جائیں۔ لیکن وہاں روایات یہ ہیں کہ جو ویسٹ نے، امریکہ نے انڈرسٹینڈ نہیں کی، انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا کہ وہاں پر ویسٹرن ڈیموکریسی یا سٹرونگ مرکزی حکومت نہ پہلے قائم رہی ہے نہ آئندہ ہوگی۔ تو وہاں کنفیڈریشن کا ایک ماحول بن سکتا ہے جہاں اپنے اپنے جو ان کے پروونسز کے ہیڈز ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں کو کنٹرول کریں، وہ ریونیو کلیکٹ کریں اور کنٹریبیوٹ کریں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مرکزی کولیشن فورس کی ہو جس میں تمام کی نمائندگی حصہ بقدر جسہ کے اعتبار سے بن جائے، جو انتخابات کے ذریعے ہو یا ٹیمپریریلی ایک جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے ذریعے ہو، جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے اور ایک واضح یعنی کہ مینڈیٹ نہیں آ پوائنٹ جاتا۔ ٹیکن، جیسا آپ کہنے کا مطلب ہے کہ افغانستان اس مسئلے کو خود اگر ٹیکل کرنا چاہے، ان تمام ایشوز کو خود ریزالو کرنا چاہے تو وہ ایزیلی ان کو کر سکتا ہے، کسی کی بالکل انٹرفیرنس ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائے گا کہ انڈیا کیونکہ ایک اس تمام خطے میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے، تو انڈیا کا اس سچویشن کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میجر رول رہا ہے وہاں پر، انڈیا کا کافی عمل دخل رہا ہے، کلبھوشن ہم نے وہاں سے پکڑا ہے۔
देखिए, कलभूषण तो ईरान से आया था और उधर से पकड़ा था हमने, और ईरान के एक जाली पासपोर्ट और वीजे पर वो ईरान में दाखिल हुआ था। लेकिन जहां उसका इंडिया का अफगानिस्तान में बहुत अमल दखल रिवायती तौर पे भी रहा है, हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली उनका लेन देन रहा है, और इन 20 सालों में तो अमेरिका ने उनको बहुत जगह वहां मुहैया की है। उनकी इन्वेस्टमेंट भी है कम और बेश, जो अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो $2.5 बिलियन के करीब वो ऑलरेडी इन्वेस्ट अफगानिस्तान में कर चुके हैं। हिंदुस्तान वहां से निकलना तो नहीं चाहेगा। एक तरीका यह है कि अफगान चूंकि एक सॉवरेन स्टेट है, हमें अफगानों के फैसले का एहतराम करना चाहिए। अगर वो अफगानिस्तान इंडिया के साथ जैसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं वो बेशक रखें, लेकिन अगर हिंदुस्तान वहां बैठकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करे, जो हमारे डिसिडेंट एलिमेंट्स हैं बलूचिस्तान के या तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, अगर उनकी ट्रेनिंग तरबियत और उनको आम करके पाकिस्तान के अंदर नुकसान, तो फिर हम उस वक्त की हुकूमत अफगानिस्तान से ये मुतालबा कर सकते हैं कि अफगानिस्तान हमारे अंदरूनी हालात में इंटरफेयर कर रहा है, आप इसको नकेल दें। तो वहां तक तो हमें हक पहुंचता है अपने दिफा का। और रियासती बैनुल रियासती ताल्लुकात कैसे वो रखना चाहते हैं, ये अफगानों का राइट है। जो हिंदुस्तान ख्वाब देखता है, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं उनका बहुत ज्यादा अमल दखल इसलिए नहीं देखता कि मुआशी तौर पे चीन बहुत बेहतर रिप्लेसमेंट है उसकी, और रिवायती तौर पे और बॉर्डर शेयरिंग के हिसाब से हम बहुत नजदीक हैं, ईरान बहुत नजदीक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 10 जनवरी 2012 को एक ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था अमेरिका को मुखातिब करते हुए कि हम आपके दोस्त होंगे, हम आपके गुलाम नहीं बनेंगे, हम आपको जो विड्रॉल है अफगानिस्तान से उसमें मदद देंगे, लेकिन आपके कहने पर या आपके लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च नहीं करेंगे। 2012 में उन्होंने बात की। आज जो है तकरीबन 9 साल बाद ये मौका आया है और वजीर आजम इमरान खान है, तो क्या आप समझते हैं कि इनकी जगह कोई और होता तो सूरत हाल डिफरेंट होती, या इनका नैरेटिव उस वक्त से चला आ रहा था और अब से माहौल ऐसा बन गया है कि उनका जो नैरेटिव है मजीद जो है वो स्ट्रेंथन हो गया? मैं समझता हूँ एक तो उनकी एनवायरनमेंट की रीडिंग बहुत अच्छी है, फिर उनमें जुर्रत का जो है वो उनके अंदर जुर्रत भी है, डिटरमिन्ड आदमी है। उन्होंने जो स्टेटमेंट उस वक्त दी थी, उन्होंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ के होते हुए भी ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, फिर उन्होंने सप्लाई रोकने की कोशिश की थी, कंटेनर्स के रास्ते रोके थे, और वो उस वक्त भी यही करते थे, कहा करते थे कि ये हम अमेरिका की जंग में शरीक क्यों हुए हैं, ये जंग हमने अपने ऊपर खुद वारिद कर ली है। अब उसकी तारीख में हम नहीं जाते, लेकिन मैं समझता हूं अगर कोई और लीडर होता, मिलिट्री या सिविलियन, तो शायद वो बहुत सोच समझ के और बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज बनाकर वो कुछ मसले का हल निकालने की कोशिश करते। इमरान खान की तरह दो टोक और दलेराना मौक़िफ़ की मुझे किसी और से उम्मीद नहीं थी, और हम खुश नसीब हैं कि हमारा लीडर ऐसा है जो ना डरता है ना झुकता है। अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो।